بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج کا موضوع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، اور میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور آگے شیئر بھی کیجیے، کیونکہ میں نے علماء کرام علیہم رضوان کو دیکھا، ان کی کتابوں سے ابھی بھی لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں، جبکہ ان کے وصال کو کئی سو سال، کسی کو ہزار، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور لیکن جو انہوں نے کتابیں لکھی، کسی نے حدیث پر، کسی نے فقہ پر، کسی نے تصوف پر کتاب لکھی، لیکن ابھی بھی لوگ ان کی کتابوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ کام بعد مرنے کے بھی میرے جاری رہے، تو اس میں آپ میرے ساتھ تعاون کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اور میں جو یہ بیان کر رہا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بیان اور آگے جو بیانات انشاءاللہ آئیں گے نبی کریم علیہ السلام کی شان سے متعلق ہوں یا اولیاء کرام کی شان سے متعلق ہوں، تو یہ عمل جاری رہے اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن یہ جو بیانات ہیں یہ موجود رہیں اور لوگ اس کو سنتے رہیں، اور لوگوں کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت، اولیاء کرام کی عقیدت بڑھتی رہے اور یہ عمل جاری و ساری رہے۔ تو ہم اپنے بیان کی طرف آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان فرمائی۔ آپ علیہ صلاۃ والسلام کی قسم، حیات کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں کھائی ہے، اور فرمایا لعمرک، یعنی آپ کے حیات کی قسم۔ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی یا غیر نبی کی قسم نہیں کھائی سوائے آپ علیہ صلاۃ والسلام کے۔ کیونکہ آپ علیہ صلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جو قبلہ اول ہے بیت المقدس، حضور علیہ صلاۃ والسلام پہلے اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ صلاۃ والسلام کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خواہش اور آپ کی رضا کے مطابق پھر مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو بنا دیا، اور اس کے متعلق سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 نازل فرمائی۔ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبلہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے، اور اکثر آسمان کی طرف دیکھا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں، کیونکہ وہی جو ہے وہ آسمان سے ہی نازل ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ ہم نے آپ کا آسمانوں کی طرف دیکھنا ملاحظہ کیا تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جس میں آپ کی رضا ہے۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہ ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی رضا ہے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ صلاۃ والسلام کی رضا کی خاطر بیت المقدس سے قبلہ تحویل کر کے خانہ کعبہ کو بنایا، اور خود ارشاد فرمایا کہ آپ کی جس میں رضا ہے۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو لوگوں کو دعوت دی، لوگ حاضر ہوئے اور کھانا کھایا، لیکن کھانا کھانے کے بعد جس طرح عام طور سے ہی ہوتا ہی ہے کہ لوگ کچھ بیٹھے رہتے ہیں اور گفتگو کرتے رہتے ہیں، تو کچھ حضرات ایسے تھے جو کچھ دیر زیادہ بیٹھ گئے، 2-3 افراد ایسے تھے کہ جو کچھ دیر بیٹھے رہے۔ حضور علیہ صلاۃ والسلام کو اس سے تکلیف محسوس ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 یہ نازل فرمائی اور اس میں ممانعت فرما دی۔ اب آپ سنیے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلک کان یؤذی النبی، کہ اے ایمان والو نبی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو، اور جب تم بلائے جاؤ تو حاضر ہو، اور جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، کہ اور آپ بیٹھ کر آپس میں باتیں بناتے نہ رہو۔ ان ذالک کان یؤذی النبی، کہ اس میں نبی کو ایذا ہے، نبی کو ایذا پہنچتی۔ اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مؤمنین کو اس چیز سے منع فرما دیا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔
ہم اپنے عمل پر غور کریں کہ ہم نمازوں میں کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں، اور رمضان کے روزے نہیں رکھتے، حج اگر فرض ہو گیا ہے تو حج ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ہے تو وہ ادا نہیں کرتے، اور دیگر اعمال ہیں کہ جن سے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، یا چوری، زنا کاری، بدکاری، یہ وغیرہ وغیرہ مختلف گناہ ہیں، حق تلفیاں ہیں، تو یہ ہم کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال پیش ہوتے ہوں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی مؤمنین سے، ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں۔ حضرت علامہ صاحبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مسلمانوں سے، مؤمنین سے، ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں ان پر، اور جب ان کی جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں تو بدرجہ اولا ان کی ازواج، ان کی اولاد، ان کے مال سے زیادہ ان کا حق ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہم پر ہماری جانوں سے بھی زیادہ، اور ہمارے عزیز و اقربا، مال، بیوی، بچوں، ان سب سے زیادہ حق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ آخر میں ایک حدیث شریف جو مختصراً بیان کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عظمیٰ سے متعلق ہے کہ میدان محشر ہوگا، حساب کتاب کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا ہوگا، کہ لوگ پریشان ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، پھر حضرت نوح کے پاس، پھر حضرت ابراہیم و عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضری دیں گے۔ کوئی بھی شفاعت اس وقت نہیں کرے گا، لیکن حضور علیہ السلام کے پاس جب سب حاضر ہوں گے، آپ علیہ السلام شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ اس بات کی طرف واضح دلیل ہے کہ لوگ ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر نہیں ہوں گے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حاضر ہوں گے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ یہ واضح دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ کسی کا بھی نہیں، آپ کا مقام سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، اور حضور علیہ السلام کو جو مقام ملا وہ کسی کو نہیں ملا۔ یہ ویڈیو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے، کہ ہماری زندگی کا کچھ پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے، لیکن یہ ہمارے بعد مرنے کے بھی یہ سلسلے جاری رہیں، تاکہ ہم قبر میں ہوں لیکن حضور علیہ السلام کا ذکر جو ہماری زبان سے اس وقت جاری ہوا وہ آگے بھی سنا جاتا رہے، لوگوں کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت اور ان لوگوں کی محبت جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، ان کی محبت بڑھتی رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔